اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ میں صفیہ اپنے چینل سکون دل میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آج کا میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ قارون اور اس کا خزانہ ہے۔ دنیا کے قصے، کہانیاں، روایات قارون اور اس کے خزانے کے ساتھ مشہور ہیں، لیکن آج میں آپ کو قرآن شریف کے حوالے سے قارون اور اس کے خزانے کا واقعہ سناؤں گی، جس کو سن کر آپ کو ایک نصیحت ملے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری اور ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن میں سبق حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا بصر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بےحد حسین اور خوبصورت تھا، تو اس وجہ سے اس کو بنی اسرائیل کے لوگ منور کہہ کر پکارتے تھے، یعنی خوبصورت۔ تو جب قارون جوان ہوا تو بہت نیک لوگوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عامل تھا۔ قارون اپنا زیادہ سمے جو ہے زیادہ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزارا کرتا تھا، تو اس وجہ سے توریت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو توریت کا علم ہو گیا تھا، اور وہ بہت اچھی آواز اس کی تھی، اس وجہ سے وہ توریت کو بہت خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ہی زیادہ ادب سے، احترام سے جو ہے اس کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، بہت ادب اور اس کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ تو قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو تبتی قوم ہوتی ہے، تبتیوں کی غلامی سے آزادی ملی، تو قارون بھی جو ہے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کرنے لگے اور وہیں پہ رہنے لگے۔ تو وہاں قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا، سود کا کاروبار کرنے لگا، اور یہ فصلیں جو ہے وہ خریدنے لگا لوگوں سے، اور فصلیں خرید تک مہینوں تک ان کو جو ہے وہ چھپا چھپا کر رکھتا تھا۔ پھر جب ان کی رقم مہنگی ہو جاتی تھی، ان کی قیمت، تب ان کو فصلوں کو بیچا کرتا تھا۔ پھر وہ اتنا امیر ہو گیا، اتنا امیر ہو گیا کہ وہ جو اس کی جو چابیوں تھی، چابیوں کے گچھوں کو جو ہے وہ اس کو 300 اونٹوں اور کھچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر چابی جو ہے وہ اس کی چمڑے کی بنی ہوتی تھی، جو کہ اس کے خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی بھی شخص کو نہیں ملی۔ تو اس میں بھی اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، کچھ اس طرح کیا ہے جیسے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر ظلم کیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے عطا فرمائی گئی ہے، جو دولت تجھے دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر اور احسان کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو محترم ناظرین، دوستو، قارون جو ہے وہ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ تو یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دے گا۔ تو جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے نکل رہی تھی، تو اس کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کے خلاف ہو گیا۔ تو اس نے ایک گندی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیا، جو ان لوگوں کو جو اس کی حمایتی تھے، اس کے طرفداری تھے، تو انہیں جمع کیا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کئی حکم دیے جسے ہم سب نے مانا اور اس پر عمل بھی کیا، لیکن اب موسیٰ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب وہ تم سے دولت چھیننا چاہتا ہے۔ تو قارون نے اپنی قوم سے یہ ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے بھی کہا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا ثابت کیا جا سکے لوگوں کے سامنے۔ تو اس کے بعد اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے چاہے اس کی بیوی بھی ہو تو اسے شرمسار کیا جائے، یعنی سنسار پہلے زمانے میں ایک سزا دی جاتی تھی اس کو، تو یہاں تک کہ وہ مر جائے تو زمین میں گڈھا کھود دیا جاتا تھا، سنسار اس کو کہتے ہیں، زمین میں گڈھا کھود دیا جاتا تھا اور آدھا بدن جو ہے ان کا اس شخص کا نیچے مطلب زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور اوپر کا جو حصہ بچتا تھا اس کا پیروں سے اوپر کا، تو اس پر اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ وہ انسان مر جاتا تھا، تو اس کو زنا کی سزا پرانے زمانے میں جو ہے وہ یہ دی جاتی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کو سنسار کے شرمسار کیا جائے تو یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو قارون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو بھی کیا یہی سزا کا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اگر میں نے کیا ہے تب بھی یہی حکم ہے۔ تو قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ، تو اس کے بعد اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت، تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے بچایا، سچ سچ بتاؤ کیا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت جو ہے وہ ڈر گئی اور کانپنے لگی، اور پورا سچ 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 جو ہے جو معاملہ اس کے سامنے پیش آیا تھا، کس طرح سے جس طرح سے قارون نے انہیں پیسے دیے تھے، وہ سب کچھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ پر جو ہے وہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اور مجھے قارون نے اس چیز کو کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے اور اس کا بہت زیادہ شکر ادا کیا، تو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ تو اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ بھی اور اس سے الگ ہو گئے، جو اس کا ساتھ دے رہے تھے اس چیز میں وہ سب اس سے الگ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو اور اس کے خزانے کو ختم کر دے۔ تو زمین جو ہے وہ پھٹ گئی اور قارون کا خزانہ اور جو اس کے ماننے والے تھے سب لوگ جو ہیں اس زمین میں دھس گئے، جو اس کے کہنا مانتے تھے اس کے ساتھ شامل تھے اس چیز میں، سب اس زمین میں دھس گئے زندہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ زمین میں دھس گیا۔ تو جب یہ سب کچھ زمین میں دھس گیا تو زمین دوبارہ بند ہو گئی اور جیسے پہلے تھی ایسی کی ایسی ہی ہو گئی۔ تو ناظرین، ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی نہیں بلکہ دنیا تک ہی رہنے والی ہے، ہمارے کام نہیں آنے والی۔ ہمارے کام کیا آئیں گے؟ ہمارے اعمال، ہمارے نیک اعمال، ہماری جو ہے وہ اچھا طریقہ جو ہم لوگوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اچھے اخلاق، حسن سلوک، یہ سب چیزیں ہمارے دنیا میں کام آئیں گی۔ جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا تھا اور اس نے جو ہے اس پر غرور کیا، تکبر کیا، تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہیں بچ سکا۔ تو ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور دولت ہے، جس پر فرعون اور اس کی دولت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے میں اس کے کوئی کام نہیں آئی؟ کتنی دولت اس کے پاس تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ خود کو نہیں بچا سکے۔ تو اس طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس کے رشتہ داروں اور اس کے خزانے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو اس لیے ہمیں غرور کس بات کا کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ اگر ہم بھی کسی طرح کی دولت اور شہرت پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے سے کم والوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، پھر انہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں، تو ہمارا حال بھی فرعون اور قارون کے جیسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہمیں برے کام سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے آپ کو کیا نصیحت ملی، کیا سمجھ میں آپ کے آیا؟ اگر آپ کے کچھ سمجھ میں آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس چیز سے کیا نصیحت ملی ہے۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ میں بتائیں اور لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مجھے اور موٹیویشن ملے، تھوڑا سا مجھے لگے کہ ہاں آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔